آسان نہیں ہے، لیکن میں نے جیسے کہا اس میں کافی اہمیت ہے کہ اردو میں بھی ہم استعمال یہ کرتے تھے، عربی میں کان بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا استعمال کرنا الگ طریقہ ہے۔ تو بہرحال عربی میں، اردو میں صرف تھا اور تھے، لیکن عربی میں اس طرح نہیں۔ واحد مذکر کے لیے جو غائب، اس کو کھانا کہتے ہیں، کھانا، وہ ایک مرد تھا۔ ٹھیک ہے؟ اگر وہ ہے مرد اور غائب، ہم کھانا کہتے ہیں، وہ دونوں مرد تھے۔ اگر چھرین یار چھرین پانی کر کاٹ وٹ کر اٹھنا۔ اور اگر ایک خاتون ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کانت، کانت۔ اور اگر دو خاتون ہیں تو کھانا تھا، وہ دو خاتون تھے۔ اور اگر جمع ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کن، فَإِن كُنتُنَّ، کن۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر ایک مرد آپ کے سامنے ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کن تھے، تم تھا۔ اور اگر دو مرد آپ کے سامنے ہیں تو ہم دونوں کہتے ہیں تم دونوں تھے، تم دونوں تھے، تم دونوں مرد تھے۔ اور اگر آپ کے سامنے سب مرد ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کن تم سب مرد تھے۔ اگر آپ کے سامنے ایک خاتون تو ہم یہ کہتے ہیں کن تھی۔ اگر دو خاتون کنتما، اگر زیادہ خاتون تو ہم کہتے ہیں کنتن، جیسا قرآن میں فَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر مرد ہے اپنی بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کنتو، میں تھا، کنتو۔ اور اگر دو مرد ہے وہ اپنے بارے میں تو کننا، اور اگر زیادہ مرد تو کننا کے۔ اگر ایک خاتون تو کہتے کنتی، کنتو۔ اگر دو خاتون تو کننا، اگر زیادہ یہ بھی کننا۔ اب یہ سمجھ گئے آپ؟ اب واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ضمیر جب ہوتے ہیں جملے کے اندر، یہ نہیں ہے کہ ضمیر یہاں چلتے ہیں اور دوسرا کلمے میں نہیں چلتے ہیں، نہیں، سارے جملے وہی ضمیر ہوتے ہیں۔ یہ تو ہر زبان میں ہے۔ آپ مثال کے طور پر فلان تھا بادشاہ تھا، یا فلان ماشاءاللہ ذہین تھا، تو آپ جب فلان کے بارے میں بات کرتے تو ساری جملے جب بات کرتے اسی فلان کے بارے میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ فلان کے بارے میں بات کرتے جو غائب ہے اور اچانک آپ حاضر میں آتے، نہیں۔ تو اس لیے کان مریضن، اب کانے کے بعد مریضن آئے ہیں۔ کیوں مریضن مریضن نہیں ہے؟ آپ صرف اس طرح یاد کر لیں، کیونکہ اس کا نحو آ جاتا ہے اور یہ مشکل ہے، گرامر کی بات ہے، ہم تو صرف چاہتے ہیں ابھی زبان چلانا ہے۔ تو اکان مریضن کیا، اب یہ الگ کلمہ ہے، اس کا معنی کیا؟ کان تھا، کیا تھا؟ مریضن بیمار، وہ ایک مرد۔ نعم جی ہاں، کان تھا مریضن، وہ ایک مرد بیمار۔ جيد جيد. نأتي إلى هنا،
اے کیا کانا اب کانا ہو گیا عربی میں تو کانا لیکن اردو میں وہ دونوں مرد حضرات تھے اب دیکھو کتنا عربی کتنا مختصر ہے جی عربی میں کانا اردو میں وہ دو مرد تھے تھے طيب سر بھی اپنا فون میوٹ کر دیں۔ مریضین بیمار ہے تو ابھی کیا وہ دو مرد بیمار ہیں بیمار تھے یا تھے بیمار نعم كان مريضين أكانوا مرضى یا وہ سب حضرات مرد دیکھو کانو یہ قرآن میں بہت آئے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون کانو یہ بہت زیادہ آئے قرآن میں طيب مرضى اکانو کیا وہ سب مرد تھے مرضى ہم نے کہا بیمار اردو میں دونوں بیمار ایک بیمار سب بیمار لیکن عربی میں کیونکہ فصیح ہے بیمار اگر ایک ہے تو مریضن اور اگر دو ہے تو مریضینی اور اگر جمع ہے تو مرضى ٹھیک ہے اور یہ یہاں نصب کی حالت میں ہے کیونکہ کانے کے بعد مبتدا اور خبر آتا ہے یہ چھوڑ دو صرف میں آپ کو سمجھا یہاں کانا مریضینی نصب کی حالت میں ہے ٹھیک ہے اب ایک خاتون ہے غائب اکانت مریضتن نعم کانت مریضتن کیا وہ ایک خاتون بیمار تھی نعم جی ہاں کانت تھی مریضتن تھی ایک خاتون بیمار ہے اکانتا مریضتین اور اسی طرح اب آپ سب ایک دفعہ پڑھ لیں اب مثال کے طور پر دیکھو یہ سب غائب کے لیے یہ سب غائب کے لیے ٹھیک ہے یہاں تک یہ سب غائب پہلے تین Sorry, could everyone can you mute the call please because somebody's messing around. I can't hear. هذه الجمل كلها للغائب هذه الجمل كلها للغائب ثلاثة للمذكر ثلاثة للمذكر هذه وثلاثة للمؤنث الآن الحاضر حاضر أكنت مريضا کیا تم ایک خاتون ایک مرد بیمار تھا تو اب وہ جواب دیتے یہ نہیں کہتے کنت نہیں جیسا ہم یہ کہتے کیا تم تھا تو وہ جواب کیا دے گا میں تھا یہ نہیں ہے تم تھا میں تھا تو لہذا اکنت مریضا جواب نعم کنت مریضا اکنت کنت اور اس طرح فعلت فعلت كتبت كتبت هل كتبت نعم كتبت هل ذهبت نعم ذهبت طيب اکنتم مریضین کیا تم دونوں بیمار تھے نعم ہم کننا اب یہ نہیں کننا کیونکہ دو ہے نعم کننا مریضین اکنتم مرضى کیا تم سب بیمار تھے نعم کننا مرضى اب یہ ایک خاتون اکن تھی مریضتن نعم كنت مریضتن جیسے قرآن میں أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس بلي بحق كنت أنت الرقيب كنت أنت الرقيب أي الله تم كنت أنت الرقيب. طيب اور أكنتم مريضتين نعم كنا مريضتين أكنتن اب یہ سب کے سب حاضر کے لیے یہاں سے یہاں تک 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے پہلا 3 مذکر اور دوسرا 3 مؤنث. الآن متکلم جب بات کرتے ہیں اب ایک پوچھتے ہیں اکنت مریضا کیا میں بیمار تھا نعم کنت. اب آپ اگر پوچھتے ہیں کیا میں بیمار تھا تو آپ کو یہ جواب دے گا جی ہاں تم بیمار میں تم تو اس لیے نعم کنت اکنت مریضا نعم كنت مريضا كنت مريضا. طيب أكنا مريضين کیا ہم دونوں بیمار تھے نعم كنتما مريضين. أكنا مرضى نعم كنتم مرضى. جيد. أكنت مريضة ایک خاتون نعم كنتي. اب دیکھو یہ كنت مذکر لیکن یہاں کنتی مریضتن. اکننا مریضتین نعم کنتما مریضتین نعم کنتما مریضتین. اکننا مریضات نعم کنتن مریضات. جیسے قرآن میں فإن كنتن تردن الحياة الدنيا و القرآن میں كانا يأكلان الطعام كانا يأكلان الطعام كان ایک اور 2 کانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں كانا يأكلان الطعام. جيد. اور اس طرح یہ تقریباً سارے الفاظ قرآن میں ہیں. اب آپ ہر ایک انفرادی طور پر اس کو پڑھ لیں اور دیکھ لیں پڑھ لیں ترجمہ کے ساتھ ذہنی طور پر یا زبانی ترجمہ بسرعة. اقرأوا هذا بصورة انفرادية انفرادا يعني ایک نعم. طيب لعل أحدكم يسأل لماذا نحن نأخذ هذه الضمائر. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف تھوڑا سا عربی بولنا
کیونکہ ہمارا تعلق دین کے ساتھ، اور ہمارا دین قرآن ہے اور حدیث ہے، تو ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ خاص طور پر، کیونکہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور حدیث کے ساتھ۔ اب قرآن جب پڑھتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے، ہم نہیں جانتے اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ یہ نام سنے ہیں ابن سینا؟ ابن سینا یہ ایک ڈاکٹر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام القانون فی الطب۔ اب یہ ابن سینا بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک انسان ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد کافی ترجمہ ہوا، کیونکہ دنیا میں بہت مشہور کتاب ہے، کافی ترجمہ ہوا ہے۔ ایک یورپ کا ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں ترجمہ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ جو ترجمہ کرتے ہیں چینج کر دیتے ہیں، تو لہذا میں عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کتاب میں غور و فکر اور سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو عربی سیکھ لیے اچھی طرح۔ عربی سیکھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد جیسے ہم نے ڈاکٹر سے سنا ہے کہ بہت بڑا مشہور ڈاکٹر بن گیا یورپ میں، بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ یورپ کا جو طب ہے اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان کی کتاب ہے، پھر بھی وہ سمجھنے کے لیے ترجمہ پر بھروسہ نہیں رکھا۔ جب تک عربی نہیں سیکھا تو اس وقت تک وہ اچھی طرح نہیں سمجھ سکا کتاب کو۔ یہ انسان کی کتاب ہے، آپ اندازہ لگایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو اللہ کی کتاب کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ ویسے یہ ترجمہ جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق کی کلام، ایک مخلوق کا کلام ہے۔ آپ اندازہ لگائے کتنا فرق ہے ترجمہ اور قرآن کے ساتھ، اتنا فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے۔ قرآن عربی میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے دل کے لیے، دل کی ہدایت کے لیے، اور یہ بھی آپ سمجھ لیں قرآن اسی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھا ہے کہ اسی الفاظ میں دل کے لیے۔ اب آپ 100 مرتبہ کہہ دیں اللہ کا تعریف، اللہ کا تعریف، اللہ کا تعریف، 100 مرتبہ کہہ دیں، اور ایک مرتبہ یہ کہہ دے الحمدللہ۔ اب آپ کو پتہ چل جاتے ہیں کہ 100 مرتبہ جو میں نے کہا اللہ کا تعریف، اللہ کا تعریف، اس کا اثر دل میں اتنا نہیں ہے جتنا الحمدللہ کہنے سے۔ آپ 1000 مرتبہ کہہ دے اللہ پاک، اللہ پاک، اور ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ کا جو اثر ہے دل میں وہ 1000 مرتبہ سے زیادہ ہے اللہ پاک سے۔ تو عربی کے الفاظ اس کا اثر دل میں ہے، عربی کے الفاظ۔ اب دیکھو جو انسان بیمار ہوتے ہیں اور ہم اس کو دم کرنا چاہتے ہیں، رقیہ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم یہ نہیں پڑھ سکتے ترجمہ کے ساتھ، چاہے وہ عربی سمجھتے ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور ترجمہ پڑھنے سے ان کے شفا نہیں ملتے ہیں۔ جب تک ہم عربی الفاظ میں آیات نہیں پڑھتے تو اس وقت تک وہ شفا نہیں ملتے ہیں۔ تو بدنوں کے لیے عربی کے الفاظ، بدن کے لیے بھی اس کا اثر ہے، ایک دل پر بھی اثر ہے اور ایک بدن پر بھی اثر ہے۔ جیسے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور و شفاء للناس، شفاء لما فی الصدور سینوں کے لیے ایک شفا ہے قرآن، اور شفاء للناس لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ذہنی طور پر بھی، ذہنی طور پر
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آرام رکھا ہے. انسان جب قرآن پڑھتے ہیں تو ذہنی طور پر بھی آرام ملتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، دل یا بدن یا ذہن، عربی کا الفاظ پر موقوف ہے. اور جیسے میں نے کہا یہ بری بات ہے، ہم دوسری زبان سیکھ لیے اور جو بھی زبان آتی ہے ہمارا سامنے سیکھتے ہیں، لیکن عربی کے بارے میں جب آتے تو پھر ہم اٹکتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو لہذا میں یعنی ہمارا مقصد یہ ہے، پہلے سے میں نے بھی آپ کو کہا، ہمارا مقصد صرف عربی بولنا نہیں، ہمارا مقصد قرآن سمجھنا ہے. عربی بولنا تاکہ قرآن کی خشیت مل جائے، عربی اچھی طرح سمجھنا، اس سے قرآن سمجھنا ہے. کیونکہ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ قرآن یعنی میں یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ عربی سیکھنا ہر انسان پر واجب ہے. آپ کہہ سکتے اس میں مبالغت ہے، مبالغت نہیں ہے، کیونکہ جیسے وہ ڈاکٹر کتاب نہیں سمجھ سکیں القانون جب تک عربی نہیں سیکھا، تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جب تک عربی نہیں سیکھ سکتے تو قرآن کا سمجھ، قرآن کی خشیت، قرآن کا اثر، قرآن کی ہدایت اچھی طرح نہیں مل سکتے ہیں. اور قرآن یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. کیا اللہ تعالیٰ جب یا ایھا الناس مخاطب کرتے ہیں تو کیا صرف مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں؟ نہیں. مکہ والوں کو صرف نہیں، عربوں کو نہیں، یا ایھا الناس ساری لوگ. اور ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کا مخلوق نہیں، سارے کے سارے لوگ، چاہے یورپ کا یا امریکہ کا ہے یا جہاں بھی ہے، جہاں بھی مخلوق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور کوئی بھی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، تو یہ بری بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ان سے. دوسری بات، ہم یعنی قرآن جب پڑھتے ہم اور اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کرتے ہیں، یہ شرم کی بات ہے کہ ہم نہیں سمجھتے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. بالکل بڑی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کا والد یہ کہتے ہیں فلان، اور آپ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، آپ کے اندر دکھ آ جاتی ہے، کیوں میں نہیں سمجھ رہا ہوں. اب یہ اللہ کا کلام ہے. دوسری بات یہ بھی ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو مخاطب کرتے ہیں. اب قرآن ہمیں مخاطب کرتے ہیں اور نماز اللہ کو مخاطب کرتے ہیں. یہ بھی بری بات ہے جب ہم اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. خاص طور پر جو عوام لوگ ہیں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور ان کا پتہ بھی نہیں چل رہے ہیں ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، سلام تک. تو لہذا عربی سیکھنا یہ کوئی مبالغت نہیں ہے. عربی فصیح سیکھنا یہ زیادہ اہم ہے اپنے مادری زبان اور ہر زبان سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جب پیدا کیے ہے، ہمیں پیدا نہیں کیا کہ تاکہ ہم عربی ہو جائے، پاکستانی ہو جائے، ہندوستانی ہو جائے، عراقی ہو جائے، فلانی، یہ سارے کے سارے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیے سب عبادت کے لیے. عبادت کیا مطلب عبادت ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ، ہر وہ اقوال، گفتگو یعنی منہ سے جو نکلتے ہیں، اور افعال چاہے دل کا ہے یا بدن کا ہے، دونوں افعال کہہ دیتے ہیں. ایک اعمال القلوب کہتے ہیں جو دل کا عمل،
مثال کے طور پر قناعت یا محبت یا رضا یا ایمان، یہ سارا کا سارا دل کا اعمال ہے، اور یا بدن کا اعمال جیسے ہے نماز ہے، یا اقوال کا اعمال جیسے ذکر ہے، اذکار ہے، تلاوت ہے. یہ سارا کا سارا جو اللہ تعالی عبادت اس کو کہتے ہیں، اقوال اور افعال جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں؟ وہ چیزیں پسند کرتے ہیں انہوں نے وضاحت کی انبیاء کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے بتائے کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. یہاں تک اللہ کا رسول علیہ السلام کو بھیجے ہیں. اب ساری ادیان جو پہلے ہے سب کو منسوخ کر دیا. اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی ایک معلوم ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے دین ناقص تھا، نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے دین نہیں بھیجے جو ناقص ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، اس میں کوئی نقص نہیں ہے بلکہ مکمل ہے. لیکن اس انسانیت کے لیے، اور انسانیت جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہت کم تھی، اور ان کے جو احکامات ہیں وہ بہت کم ہے، تو اس لیے ان کی شریعت الگ ہوئے، اور جب تھوڑا سا وسیع ہو گئی تو شریعت بڑھ گئے، اور اس طرح انسانیت بڑھتے جاتے ہیں اور شریعت اس کی موافقت کرتے ہوتے ہیں، یہاں تک اللہ کا رسول آئے جو آخری لوگ آئے ہیں قیامت کے دن تک. یعنی بشری انسانیت اتنا وسیع ہو چکے جتنا ہونا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ منسوخ کر دیا ساری ادیانوں کو، اور اس کا احکامات باقی رکھا ہے قیامت کے دن تک. تو جب اللہ کا رسول آئے علیہ السلام، عبادت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا رسول علیہ السلام لائے اللہ کی طرف سے ہیں، اس کو عبادت کے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے. اور اس کو جیسے قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل کہہ دیجئے ان کنتم، اگر یہ یہاں کنتم آئے ہیں، ان کنتم اگر تم محبت کرتے ہو اللہ کو، تو فاتبعونی، تو مجھے اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کو آپ کو محبت کرتا ہے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارا گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ کا رسول کا اتباع ہونا اس کو کہتے ہیں عبادت ہے. اور عبادت کی معیار جو اللہ کا رسول علیہ السلام لائے ہیں اللہ کی طرف سے. اب اللہ کا رسول جو چیز لائے ہیں وحی کے ذریعے سے، وہ قرآن اور سنت، قرآن اور سنت. اب یہ دین ہے. اس کے علاوہ اب فقہاء کا اقوال یا صحابہ کا اقوال یا تابعین یا آل بیت یا جتنا بھی ہے، وہ سارا کے سارے اس سے دور نہیں ہے بلکہ اس سے لیے ہیں. اور ہمارے دین سارا کا سارا ہم ایک منہ سے لیتے ہیں، ایک منہ، صرف ایک منہ. کون سا منہ ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ سے. حضرت جبریل جب آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور لوگوں کو سکھانے تھے، تو وہ اپنی منہ سے نہیں سکھا سکے لوگوں کو، کیونکہ ان کا حکم، جبریل کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حکم یہ کیا کہ آپ صرف محمد علیہ السلام کو سکھا سکتے ہیں. تو جبریل حضرت محمد علیہ السلام کا معلم ہے، لیکن ہمارا معلم جبریل نہیں ہے، ہمارا معلم محمد علیہ السلام. یہ ایک عبرت ہے، ایک درس ہے. اس میں کیا ہے کہ ہم دین لیتے صرف ایک ہی منہ سے ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، 12 امام ہیں، ہر ایک جب بولتے ہیں وہ بھی وحی کی طرح ہے. یہ بالکل عقیدے کے خلاف ہے اور یہ رسالت کے خلاف ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ، اور قرآن میں ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا رسول جب اللہ کا رسول کے پاس جبریل آئے تھے تو جبریل لوگوں کو نہیں سکھا سکے، وہ اللہ کا رسول سے پوچھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے آپ نے سچ کہا ہے. تو اپنا منہ سے لوگوں کو نہیں سکھا سکے، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ صرف محمد علیہ السلام کو سکھا سکتے ہیں، اور محمد ہی صرف لوگوں کو سکھاتے ہیں. اب جو بھی چیز آئے ہیں محمد علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ قرآن اور حدیث سارے کے سارے، چاہے ابھی
مثال کے طور پر صحابہ نے کیا کہا حدیث میں اور قرآن میں، یہ سارے کے سارے عربی میں ہیں. تو ہمارا دین سارے کے سارے عربی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عربی زبان انتخاب کیا ویسے نہیں انتخاب کیا. حکمت ہے اس میں، کیونکہ عربی ایسی زبان ہے جو فطرت کی زبان ہے، فطرت کی زبان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ. جنت میں جب